بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ السید اکیڈمی کے اسٹڈی اینڈ ریسرچ اپلیکیشنز کورس کی چھٹی کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج پہلی 5 کلاسوں کے بعد چھٹی کلاس ہے، اور جس میں ہم 3 اپلیکیشنز کے بارے میں جانیں گے، اور ساتھ ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ آپ اپنے موبائل میں کمپوزنگ کیسے کر سکتے ہیں، اور آپ اپنی تحریر کو یا اپنا مقالہ لکھنا چاہتے ہیں، کوئی آپ ڈیزائننگ کا کام کر رہے ہیں، تو اپنی کمپوزنگ کر کے آپ کمپیوٹر پر اس کو کیسے سیٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بہت کم لوگ جانتے ہیں، اسی لیے کیونکہ ہم آپ لوگوں کو اس چیز کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ آپ اپنے موبائل کو کس طرح سے مفید بنا سکتے ہیں، تو اس لیے میں ان چیزوں کو سمجھانا ضروری سمجھتا ہوں۔ بہرحال آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کشکول اردو، یہ والی اپلیکیشن ہے، کلر نوٹس، یہ والی اپلیکیشن، اور BBC لرننگ انگلش۔ ٹھیک ہے، ہم یہ 3 اپلیکیشن کے بعد کچھ چیزیں اور بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم کشکول اردو کو اوپن کر لیتے ہیں۔ اس کے اندر آپ کو مختلف چیزیں مل سکتی ہیں، خاص طور پر یہ گھڑی دیکھ لیں۔ مین سکرین پہ آپ اس کے اوپر اچھی طرح سے ایک خوبصورت گھڑی سیٹ کر سکتے ہیں، جیسے کہ فروری 27 تاریخ ہے، اور اسی طرح آج سنڈے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عربی تاریخ بھی آ جاتی ہے، اور ساتھ ٹائم بھی ہے، اور اسی طرح جو ہے یہاں پہ آپ کی لوکیشن بھی موجود ہے، اور اسی طرح یہ نماز کا ٹائم بھی موجود ہے۔ اور یہاں پہ اس کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ جیسے جیسے آپ کی ظہر کی نماز کا ٹائم قریب آتا جائے گا، یہ دائرہ جو ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ، یہ ایسے آتا جائے گا، اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا ٹائم ظہر کی نماز میں باقی بچا ہے۔ تو بہرحال ہم اس پہ بات کریں گے۔ تو ہم کشکول اردو کو پڑھ رہے تھے، تو کشکول اردو کو ہم اوپن کرتے ہیں، تو ہم نے یہاں پہ دیکھا، یہاں پہ اللہ کے 99 نام موجود ہیں، اور اسی طرح یہاں پہ مضامین موجود ہیں۔ مضمون تلاش کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے تلاش کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اوقات نماز۔ تو یہاں پہ نماز کے اوقات موجود ہیں، اور یہاں پہ دائمی جنتری، اس پہ کلک کریں گے تو دائمی جنتری بھی آپ کے پاس آ جائے گی۔ اور اس کے بعد یہاں پہ جب آپ پہلی مرتبہ اس کو انسٹال کریں گے، اس اپلیکیشن کو، تو یہاں سے آپ نے اپنی لوکیشن دینی ہوگی، اور آپ کی لوکیشن کے حساب سے ہی آپ کا جو ہے سارا ٹائم جو ہے وہ یہ خود بخود اپلیکیشن سیٹ کر دے گی۔ اور اس کے بعد یہاں پہ روزمرہ کی دعائیں موجود ہیں۔ آپ اگر کسی دعا کی ضرورت ہے، آپ دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہاں پہ روزمرہ کی دعائیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں اوپر بھی بہت ساری آپشنز موجود ہیں، اور اسی طرح آسان ترجمہ قرآن مجید، اور یہاں سے آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پہلی اپلیکیشنز میں بتا دی ہے۔ اور اسی طرح یہاں پہ ڈیٹ اور لوکیشن، اور یہاں پہ ڈیٹ موجود ہے۔ یہاں پہ طلوع آفتاب، ظہر اور غروب آفتاب، یہاں پہ یہ کیلنڈر یہاں پہ موجود ہے، اور یہ دیکھیں یہاں پہ دونوں ہی تاریخیں درج کی گئی ہیں، یعنی کہ عیسوی اور ہجری کے اعتبار سے۔ مثال کے طور پہ آج 27 تاریخ ہے، اور 25 تاریخ رجب کی بھی انہوں نے بتا دی ہوئی ہے۔ اور یہاں پہ ریمائنڈر کی آپشن موجود ہے، یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں فلاں دن کو کوئی کام کرنا چاہ رہا ہوں، مثال کے طور پہ میں یہاں پہ 20 تاریخ پہ کلک کرتا ہوں، جب یہ یہاں پہ ہائی لائٹ ہو جائے گا تو آپ نے یہاں پہ آنا ہے، اور یہاں پہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں ویسے ہی کچھ لکھ دیتا ہوں، اور یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں، اس کی تفصیل لکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس دن کو کیا کام کرنا ہے۔ تو ہم نے جیسے ہی لکھا، یہاں پہ آپ ایڈ کر دیں گے۔ جیسے ہی ایڈ کریں گے تو یہ دیکھیں 20 تاریخ پہ یہ دیکھیں نیچے لکھا آ چکا ہے۔ یہ میں نے ویسے لکھا ہے، اور آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اگر جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے اس جگہ پہ، تو یہ دیکھیں آپ کا وہ سارا کچھ یہاں پہ لکھا ہوا آ چکا ہے۔ یہاں پہ آپ کا عنوان تھا، یہاں پہ آپ کی یادداشت، یعنی کہ جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے۔ اور اگر آپ اس کو نہیں ریمائنڈر کو لگانا چاہتے ہیں، یہاں سے ڈیلیٹ کر دیں تو یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ تو یہاں تک یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ چکی ہیں۔ اس کے بعد حافظی قرآن مجید، یہاں پہ قرآن مجید جو ہے
30 پارے یہاں پہ موجود ہیں. آپ یہاں سے اگر حفظ کرنے والے ہیں تو یہاں سے حفظ کر سکتے ہیں. یہاں پہ 26 صورتیں موجود ہیں. یہ بھی چیز یہاں پہ موجود ہے, اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا اوپر چلتے ہیں ہم تو سیٹنگ میں. یہاں پہ کیلنڈر, حافظی قرآن, یہ جو ہم نے ابھی آپ کو چیزیں بتا دی ہیں قرآن بھی PDF میں موجود ہے. مختصر تعارف اس کا, اس مکتبے کا یا اس اپلیکیشن کا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ قبلہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ قبلہ پہ کلک کریں گے, اور کلک کرنے کے بعد وہ آپ کو بتا دے گا کہ ابھی آپ کا موجودہ قبلہ کس طرف ہے. تو یہ بھی بہت ہی زبردست جو یہاں پہ چیز دی ہوئی ہے. اس کے بعد اگر آپ کو کچھ چیز سمجھ نہیں آ رہی تو آپ یہاں پہ ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں. اور یہ سب سے اچھی بات, ہم نے جتنی بھی اپلیکیشنز پڑھی ہیں, بہت تقریباً مکتبۃ الاسلام ہمارے پاس آیا تھا جس میں ان کی ویڈیوز موجود تھیں. باقی بہت کم ہیں جنہوں نے اپنی ویڈیوز بنائی ہوئی. تو ویڈیوز اپنے مکتبے کو سمجھانے کے لیے یا اپلیکیشن کو سمجھانے کے لیے ہر کسی کو بنانی چاہیے, تاکہ یوزرز جو ہیں وہ اچھی طرح اس اپلیکیشن سے فائدہ اٹھا سکیں. تو یہاں پہ یہ انہوں نے اپلیکیشنز کے حوالے سے کچھ ویڈیوز بھی دی ہوئی ہیں جو آپ کو مشکلات آتی ہیں تو آپ ان سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ہم واپس جاتے ہیں تو یہاں پہ سیٹنگ موجود ہے. آپ یہاں سے سیٹنگ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ کیلنڈر کے لیے ملک کا انتخاب کریں. آپ کس ملک سے ہیں یہاں پہ آپ ملک کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ اثر وقت یعنی آپ کس شافی مسلک سے ہیں یا حنفی سے ہیں, آپ کسی بھی جگہ پہ یہاں پہ کلک کر سکتے ہیں آپ اپنے اعتبار سے یہاں پہ. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ قرآن مجید 16 لائنوں والا پڑھنا چاہتے ہیں یا 15 والا یا 13 لائنوں والا, اس کو بھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ اس کی مختصر سی سیٹنگ تھی. اب ہم چلتے ہیں اس گھڑی کی طرف کہ ہم گھڑی کیسے سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو آپ نے اس کو یہاں پہ خالی جگہ پہ تھوڑا سا دبا کے رکھتے ہیں تو جیسے بھی ہمارے پاس یہ 3 آپشنز آ جاتی ہیں. آپ کسی موبائل پہ دبائیں تو آ جائیں گی. تو یہاں پہ آپ نے جانا ہے, اس پہ کلک کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہمارے پاس یہاں پہ شو ہو جاتی ہیں. تو یہاں پہ جب ہم نیچے آئیں گے تو یہاں پہ کشکول اردو, ٹھیک ہے, یہ اپلیکیشن ہمارے پاس موجود ہے. تو اگر آپ اس طرح کی گھڑی کی جگہ اس طرح سے لگانا چاہتے ہیں, اس طرح سے لگانا چاہتے ہیں, یہ 4 آپشن موجود ہیں آپ کے پاس. تو ہم نے یہ جو ابھی لگائی ہوئی ہے پہلے سے ہی, تو ہم اس کو یہاں پہ کلک کرتے ہیں اور اس کو ٹچ کر کے یہاں پہ رکھ دیتے ہیں. یہ دیکھیں آپ اپنے ہوم پیج پہ, یا دیکھیں میں اس طرف کرتا ہوں تو وہ دیکھیں نا, پہلے میں نے یہاں پہ رکھی ہوئی ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے پہلے سے لگا کے رکھی ہے, یہاں پہ لگا سکتے ہیں. تو میں ایسے آپ کو بتانے کے لیے آپ نے تھوڑا سا اس کو ٹچ کر کے رکھنا ہے, اور یہاں پہ دیکھیں یہ گھڑی آ چکی ہے. تو اس کو آپ بڑا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں. اس کو تھوڑا ٹچ کریں گے تو جب دوبارہ آپ چھوڑیں گے تو یہ دیکھیں اس کو آپ بڑا اور چھوٹا بھی کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں اس کے سائز کو چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق. تو یہ آپ کی مرضی ہے, آپ اس کو کیسے رکھنا چاہتے ہیں. اور یہ آپشن یہاں پہ گھڑی کی بہت ہی زبردست ہے, ہمارے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے نماز کے حوالے سے. اسی طرح خاص طور پہ اسلامی تاریخ جو ہے بہت کم موبائلوں میں بھی شو ہوتی ہے, اور اسی طرح بہت کم اپلیکیشنز ہیں جس میں اسلامی تاریخ جو بتائی جاتی ہے, اور یہ بہت ہی زبردست ہے. یہاں پہ ایک ہی گھڑی میں آپ کو بہت کچھ دیکھنے کو مل جاتا ہے. تاریخ ہے, اسلامی تاریخ ہے, اور اسی طرح ٹائم ہے, آپ کی لوکیشن ہے, اور اسی طرح ٹائم موجود ہے. اور یہاں پہ ہمیں نماز کا ٹائم بھی پتہ چل رہا ہے کہ ہماری نماز میں کتنا ٹائم باقی ہے, یعنی اس نشان سے آگے آگے. ٹھیک ہے, تو ابھی ہم نے اس کشکول اردو کے حوالے سے تقریباً کافی حد تک جان چکے ہیں کہ کس طرح کی اپلیکیشن اور اس کے کیا فوائد ہیں. اس کے بعد ہم کلر نوٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنی تحریر کو ہمیشہ کے لیے اگر سیو کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت ہی زبردست اپلیکیشن ہے. یعنی کہ آپ اپنی لکھائی, اپنی تحریر یا اس طرح کی چیزیں جو آپ چاہتے ہیں کہ کبھی گم نہ ہو. ہمارے لیے مسائل یہ ہوتے ہیں جب موبائل گم ہو جاتا ہے یا موبائل چوری ہو جاتا ہے تو ہمارا سارا کچھ ڈیٹا جو ہم نے سیو کیا ہوتا ہے گم ہو جاتا ہے, اور ہم دوبارہ پھر دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں سے لائیں اس کو. تو اس ایپلیکیشن کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آپ اس میں بیک اپ یعنی کہ اپنی جی میل پہ سیو کر سکتے ہیں. جی میل جب اس میں لاگ ان کریں گے تو آپ کا موبائل گم ہو جاتا ہے, جو بھی ہو جاتا ہے, آپ دوبارہ کسی نئے موبائل میں اگر اس جی میل کے ساتھ لاگ ان کرتے ہیں تو آپ کا سارا ڈیٹا واپس اس میں آ جاتا ہے. تو ہم تھوڑا سا مختصر اس کا تعارف کر لیتے ہیں. یہ ہے آپ نے جو چیزیں لکھی ہیں وہ یہاں پہ آتی ہیں. اس کے بعد یہاں پہ کیلنڈر بھی موجود ہے. ٹھیک ہے,
اور یہاں سے آپ کوئی چیز نئی لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے لکھ سکتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں یہاں پہ اس کو آپ کو سیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جیسے ہی اس کو یہاں سے بیک کریں گے تو آپ کا جو یہ تحریر آپ کی وہ ساری کی ساری خود بخود سیو ہو جائے گی. یہاں پہ جیسے ہم یہاں پہ کچھ لکھتے ہیں تو یہاں سے اس کو ختم کر سکتے ہیں اور یہاں سے اس کو لا بھی سکتے ہیں واپس. ٹھیک ہے. تو اسی کے ساتھ ہم اور چیز یہاں پہ دیکھتے ہیں. یہ آپ نے دیکھ لیا اور یہاں سے اس کے بیک گراؤنڈ کا کلر آپ بدل سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ کلر بدل چکا ہے اور اوپر والا یہ چیز بھی بدل چکی ہے. یہ دیکھیں مزید آپ اس کو اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی کلر یہاں سے لے سکتے ہیں. تو ابھی میں نے جو لگایا تھا یہ بھی بہت زبردست ہے, یہ لگا سکتے ہیں آپ. اور ابھی ہم واپس جاتے ہیں. یہ دیکھیں جیسے میں نے واپس کیا تو یہاں پہ اس نے خود بخود اس کو سیو کر دیا. ابھی ہم نے لکھا تھا یہ والا. ٹھیک ہے. اگر آپ نے کوئی چیز سرچ کرنی ہے, یعنی کہ آپ کے پاس یہ بھی تو میرے پاس 3 4 5 تحریریں پڑی ہوئی ہیں, مطلب میں نے ویسے ہی لکھی ہوئی ہیں. اگر آپ لکھائی میں سے کوئی چیز اپنی سرچ کرنا چاہتے ہیں, بہت زیادہ آپ یہاں پہ ڈیٹا سیو کیا ہوا ہے, تو آپ یہاں پہ جو بھی لفظ لکھیں گے وہ آپ کا آ جائے گا. مثال کے طور میں جی لکھتا ہوں تو جیسے جس میری جگہ پہ لکھی ہوئی تحریر میں جی آئے گا تو وہ دیکھیں وہاں پہ اس نے شو کر دی. ٹھیک ہے. یہ آپ کو امید ہے سمجھ آ چکی ہوگی. اس کے بعد یہاں پہ جاتے ہیں تو یہاں پہ آرکائیو, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بلکہ میں اس کو آپ کو بتاتا ہوں. ابھی یہاں پہ میں جیسے اس کو دبا کے رکھتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس ڈیلیٹ کی آپشن ہے, آرکائیو کی آپشن موجود ہے, کلر کی اور ریمائنڈر اور باقی چیزیں یہ دیکھیں سینڈ کرنے کی ہے, چیک کرنے کی, لاک کرنے کی ہے. تو میں یہاں پہ اس کو کرتا ہوں آرکائیو, اور میں نے اس کو کیا تو یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا آ رہا ہے کہ آرکائیو ہو چکا ہے. تو اس کے بعد میں یہاں پہ جب جاؤں گا تو یہ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی تحریر کو چھپا دیا آپ نے کس جگہ پہ, یعنی کہ خاص آپ کا چیز ہے. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ واٹس ایپ کے اوپر یہ ایک چیز موجود ہے. وہاں پہ بھی آپ اگر آپ اپنا کوئی خاص نمبر چھپانا چاہتے ہیں کہ لوگوں کی نظروں میں نہ آئے تو یہاں پہ آپ اس کو کر سکتے ہیں, اور یہ یہاں پہ آپ کا نمبر جیسے سیو ہو جاتا ہے اور آپ کسی کو کوئی بھی وہ نمبر نہیں دیکھ سکتا. اب یہاں پہ کلک کروں گا, یہ دیکھیں وہ تحریر یہاں پہ آ چکی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ آ چکی ہے تاکہ اگر کوئی بندہ اس نوٹ جو کلر نوٹ کو کھولتا بھی ہے تو وہ کم سے کم یہاں پہ محفوظ ہوگی الگ جگہ پہ. اچھا جی, تو ابھی ہم جاتے ہیں کہ میں اس پہ ڈیلیٹ پہ کلک کرتا ہوں مثال کے طور پہ, اور میں چاہتا ہوں کہ میرے غلطی سے ڈیلیٹ ہوگی یا ویسے ڈیلیٹ ہو چکا ہے یہ میرا سارا کچھ, تو میں چاہتا ہوں اس کو واپس لا سکوں. تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ والی آپشن جو ہے موجود ہے, آپ اس کے اندر سے اس کو کلک کریں گے اور یہاں پہ ریسٹور پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کی وہ چیز واپس آ جائے گی. یہاں پہ سیٹنگ موجود ہے, یہاں پہ تھیم ہے. ٹھیک ہے. میں ایسے کلک کرتا ہوں, یہ دیکھیں سیٹنگ میں اس میں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں, آپ چینجنگ کر سکتے ہیں جیسا آپ یہ نیچے آپ کو بہت ساری آپشنس موجود ہیں. تو سیٹنگ میں ہمارا جو سب سے کام ہے جو ہمیں ضرورت ہے وہ آن لائن بیک اپ ہے. یعنی کہ آپ آن لائن بیک, اگر آپ اس کو کوئی بھی چیز آپ نے یہاں پہ لکھی ہے تو آپ ظاہر سی بات ہے جب تک اس کو آن لائن اپنے جی میل کے ساتھ اٹیچ نہیں کریں گے تو وہ چیز سیو نہیں ہوگی. اب میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو میں سائن ان ود گوگل, یعنی میں اپنے گوگل کے جی میل کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دیتا ہوں. یہاں پہ میں سائن ان پہ کلک کرتا ہوں. جیسے میں کلک کروں گا تو میرے جتنے جی میلز ہیں وہ یہاں پہ شو ہو جائیں گے. تو میں یہاں پہ اس کے ساتھ جو ہے اس کو لاگ ان کر دیتا ہوں. جیسے میں نے لاگ ان کیا تو یہ دیکھیں میرا جی میل جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو چکا ہے. اب جو بھی چیز میری سیو ہوگی, یہ دیکھیں جی میل میرا یہاں پہ سیو ہو چکا ہے, تو اسی میں سارا کچھ میرا سیو ہوتا جائے گا. تو یہ ساری چیزیں ہیں, آپ ان کو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کو مزید آپ جو ہے سیکھ سکتے ہیں. جتنا آپ اس کو استعمال کریں گے آپ کو ساری چیزوں کا خود بخود ہی پتہ چلتا جائے گا کہ یہاں پہ کون کون سی چیزیں آ چکی ہیں. یہ میرے خیال سے اس کو چینج کرنے کے حوالے سے اس سیٹنگ کو کہ آپ کس جگہ کیسے رکھنا چاہتے ہیں اس کا ویو, یہاں پر ایسے رکھنا چاہتے ہیں, اسی طرح جو ہے ایسے رکھنا چاہتے ہیں یا کہ ایسے رکھنا چاہتے ہیں لسٹ میں. ٹھیک ہے. تو یہ اس کے ویو کے حوالے سے ہے. تو یہ مختصر اس کا تعارف تھا, اور اپنا ڈیٹا کم از کم ہمیشہ کے لیے سیو کر سکتے ہیں.
تو آگے چلتے ہیں ہم اگلی اپلیکیشن کی طرف، جو کہ انگلش سیکھنے کے حوالے سے بہت ہی زبردست اپلیکیشن ہے. اس کو کہتے ہیں BBC لرننگ انگلش. اور یہ اپلیکیشن بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں اور ان کا یوٹیوب چینل بھی اسی نام سے ہے. تقریباً 4 ملین سے زائد ان کے سبسکرائبر موجود ہیں. اور اگر لوگوں کو اس چیز کی سمجھ آتی ہے، اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے 4 ملین سے زیادہ لوگ ان کے یوٹیوب چینل پہ موجود ہیں. ظاہر سی بات ہے جو 4 ملین لوگ چینل کو استعمال کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات اس ایپ کو بھی وہ استعمال کر رہے ہوں گے. تو اس کو آپ انگلش اس میں سیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ لیکچرز موجود ہوتے ہیں انگلش میں. ظاہر سی بات ہے جو چیز انسان پڑھ لیتا ہے نا، پڑھنے کے بعد جب تک اس کو بولتا نہیں ہے نا، بہت سارے علماء ہمارے پاکستان کی بات اگر کریں تو عربی پڑھتے ہیں اور 8 سال پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ بول نہیں سکتے، بہت کم بول سکتے ہیں. یعنی جب تک آپ کسی چیز کی پریکٹس نہیں کرتے تو آپ نہیں بول سکتے. اسی طرح انگلش آپ کو جتنی بھی آتی ہے آپ پڑھ لیتے ہیں، لیکن آپ جب تک بولیں گے نہیں تو وہ زبان جو ہے وہ بولنے سے ہی آتی ہے. تو یہاں پہ انگلش میں انہوں نے بہت سارے لیکچرز یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، آپ ان کو سن کر انگلش سیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ اگر ہم آتے ہیں تو یہ دیکھیں انہوں نے ہر حساب سے یہاں پہ سیٹنگ کی ہوئی ہے. ایوری ڈے انگلش، ٹھیک ہے، بزنس انگلش، لرن ود دا نیوز. اگر آپ نیوز کے ذریعے سیکھنا چاہتے ہیں یعنی کہ یہاں پہ وہ سیکھ سکتے ہیں. ایسے میں کلک کرتا ہوں، دیکھیں جیسے میں نے کلک کیا تو یہ دیکھیں یہاں پہ جیسے آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کی ویڈیو جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی. میں اس کو کاپی رائٹ کی وجہ سے اس کو چلاؤں گا نہیں، تو یہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یعنی کہ یہاں پہ انہوں نے بہت ساری آپشنز یہاں پہ دی ہوئی ہیں سیکھنے کے حوالے سے. لرن ود ڈرامہ، یہاں پہ یعنی کہ ایک سٹوریوں کی شکل میں آپ کو انگلش مل جائیں گے، یہ کہانیاں مل جائیں گی، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. باقی یہ چیزیں ووکیبلری وغیرہ اور گرامر وغیرہ یہ سارا کچھ یہاں پہ موجود ہے. آپ ان کو سیکھ سکتے ہیں اور اس سے بہت ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جیسا کہ 4 ملین سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہاں پہ کچھ اس کی سیٹنگ وغیرہ موجود ہیں. بہرحال ہمیں انگلش سیکھنے سے مقصد ہے، تو انگلش سیکھنے کے لیے یہ بہت ہی زبردست اپلیکیشن ہے. تو یہ 3 اپلیکیشنز کے حوالے سے میں نے آپ کو بلکہ کافی حد تک تفصیل بیان کر دی ہے. تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے، کشکول اردو اور یہ کلر نوٹس اور BBC لرننگ انگلش. تو ابھی آخری جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے موبائل میں کمپوزنگ کیسے کر سکتے ہیں. تو اس کے بہت سارے طریقے ہیں اور بہت سارے طریقے لوگ استعمال بھی کرتے ہیں، کیونکہ میں نے الحمدللہ تقریباً 1 سال کمپوزنگ کی ہے اور میں کمپوزنگ کرتا رہا ہوں. تو مجھے ان چیزوں کا کافی حد تک پتہ ہے الحمدللہ. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جب میں کرتا تھا نا اس وقت مجھے اس چیز کا نہیں پتہ تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے موبائل میں. حالانکہ اس وقت میرے پاس موبائل میں موجود تھا، لیکن میں کمپوزنگ کمپیوٹر پہ ہی کرتا تھا، موبائل میرے پاس موجود تھا. تو اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ موبائل میں کمپوزنگ کیسے کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے پلے اسٹور پہ جانا ہے. یہ پہلا طریقہ میں بتانے لگا ہوں. پلے اسٹور پہ MS آفس لکھیں یہاں پہ، ٹھیک ہے، یہاں پہ لکھیں MS آفس. MS ورڈ لکھتے ہیں، MS آفس لکھ دیں. MS آفس میں نے انسٹال نہیں کیا ہوا کیونکہ اب میں کمپوزنگ وغیرہ نہیں کرتا. تو دیکھیں MS آفس آپ یہاں پہ اپنے موبائل میں انسٹال کریں. MS آفس انسٹال کرنے کے بعد آپ نے یعنی کہ اس کا پیج وغیرہ لے لینا ہے، جیسے کلر نوٹ جو ہے اس کا پیج تھا، اور وہاں پہ آپ نے بول کر لکھنا شروع کر دینا ہے. ٹھیک ہے، بول کر لکھتے جائیں اور اس کو یہاں پہ بھی آپ نے لاگ ان کر لینا اپنے جی میل سے، اور خود پھر اس جی میل سے بھی آپ نے اپنے کمپیوٹر کے اندر جو آپ کا MS آفس موجود ہے، MS ورڈ موجود ہے، اس کو آپ نے وہاں پہ بھی اپنے جی میل کو لاگ ان کر لینا اور یہاں پہ بھی جی میل کو لاگ ان کر لینا. پھر آپ جو اس MS آفس میں لکھیں گے وہیں آپ کا ادھر بھی فائل وہاں پہ اس MS آفس میں بھی آپ کی سیو ہو جایا کرے گی. تو میری بات اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ آپ اس MS آفس کو اپنے موبائل میں انسٹال کر لیں اور یہاں پہ آپ کی بورڈ سے بول کے لکھیں، اور پھر اس کو جب آپ سیو کریں گے تو وہ آپ کے کمپیوٹر والے جی میل کے اندر یا MS آفس کے اندر بھی وہ تحریر وہاں پہ سیو ہو جائے گی. آپ وہاں پہ جا کے اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں. ایک یہ طریقہ ہوا.
دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسی کلر نوٹ میں چلے جائیں یا آپ واٹس ایپ پہ چلے جائیں. وہاں پہ میں مثال کے طور پہ اس کو اوپن کرتا ہوں. یہاں پہ میں نے ٹھیک ہے یہاں پہ میں لکھنا چاہ رہا ہوں. اب کوئی بھی آپ کے پاس کی بورڈ ہے, یہ آپ کی بورڈ اب جتنے بھی آ رہے ہیں ان کے اندر کم از کم یہ ہے, یعنی کہ بولنے کا بول کر آپ یہاں پہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہاں اپنی جو چیز آپ تحریر کرنا چاہتے ہیں, لکھنا چاہتے ہیں, اپنا مقالہ لکھنا چاہتے ہیں, آپ اسی طرح اپنی کوئی تحریر لکھنا چاہتے ہیں, کوئی کتاب کمپوز کرنا چاہ رہے ہیں, یہاں پہ آپ نے دبانا ہے. جیسے ہی آپ دبائیں گے تو یہ میں کیونکہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں اس وجہ سے یہ یہاں پہ شو نہیں ہو رہا. تو اگر میں ریکارڈنگ نہ کر رہا ہوتا تو یہاں پہ یہ شو ضرور ہوتا. تو آپ نے اس مائک پہ دبانا ہے اور آپ نے یہاں سے کی بورڈ اپنا اردو میں کر لینا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر یہاں پہ مائک پہ دبا دینا ہے. جیسے ہی آپ مائک پہ دبائیں گے تو یہاں پہ وہ آپ کی لکھنا آپ کا شروع کر دے گا. آپ جتنا مرضی لکھ لیں, یہاں پہ لکھتے جائیں, بولتے جائیں, لکھتے جائیں. کوئی غلطی ایک آدھ آتی بھی ہے کیونکہ ہماری آواز اتنی صاف نہیں ہوتی. اگر آواز آپ کی صاف ہو, مثال کے طور پہ آپ بند کمرے میں بیٹھے ہوں اور کوئی آس پاس شور نہ ہو اور کوئی اور آواز نہ آ رہی ہو, تو پھر یہ اچھے طریقے سے یہ مائک آپ کی آواز کو پک کر لیتا ہے. تو آپ نے یہاں پہ بہت سارا لکھنے کے بعد یہاں پہ جب ہم یہاں پہ کلک کریں گے, یہ دیکھیں میں اس کو کلک کرتا ہوں نا, تو یہاں پہ سینڈ کی آپشن موجود ہے, ٹھیک ہے. آپ کسی کو سینڈ کر سکتے ہیں یہ فائل. یہ دیکھیں آپ نے اس فائل کو سینڈ کرنا اپنے واٹس ایپ پہ سینڈ کر لیں, اپنی جی میل پہ سینڈ کر لیں. سینڈ کرنے کے بعد آپ نے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی میل پہ سینڈ کر لیں یا پھر واٹس ایپ پہ اس کو سینڈ کر لیں. جب واٹس ایپ پہ سینڈ کریں گے تو اپنے واٹس ایپ کو آپ نے لاگ ان کر لینا ہے. اپنے کمپیوٹر پر بھی آپ کو پتہ ہے کمپیوٹر پر بھی واٹس ایپ لاگ ان ہو جاتا ہے. تو وہاں پر آپ اس کو لاگ ان کر لیں. لاگ ان کرنے کے بعد اپنی فائل کو اٹھائیں اور ورڈ میں لے جائیں, ان پیج میں لے جائیں, ٹھیک ہے, کورل ڈرا میں لے جائیں, جہاں پہ مرضی لے جائیں اور اس کی وہاں پہ سیٹنگ کر سکتے ہیں. تو یہ کوئی ایک دو طریقے تھے اس کے. اور سب سے بہترین طریقہ جو بہت سارے لوگ ابھی بھی استعمال کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایم ایس آفس کو اپنے موبائل میں لاگ ان کر لیتے ہیں اپنے جی میل کے ساتھ, اور اسی طرح جو ہے وہ ایم ایس آفس جو ہے اپنے کمپیوٹر پر بھی لاگ ان کر لیتے ہیں. اور دوسرا طریقہ اس کے حوالے اس میں بھی ہے. اور تیسرا طریقہ جو ہے اپنے واٹس ایپ پہ آپ اپنے میسیج کی صورت میں اپنی تحریر لکھتے جائیں اور اس کو سینڈ کر لیں, اور پھر اپنے واٹس ایپ کو اپنے لیپ ٹاپ کمپیوٹر پہ کھول لیں اور وہاں سے کاپی کریں تحریر کو, اور آپ اپنے ان پیج میں یا ایم ایس آفس میں یا کورل میں جہاں پہ آپ لے کے جانا چاہتے ہیں آپ اپنی تحریر کو لے جا سکتے ہیں. اور یہ بہت ہی زبردست طریقہ ہے. آج کل یہ کمپوزنگ وغیرہ کروانے کی کسی سے ضرورت نہیں ہے. یہاں سیٹنگ آپ کروا سکتے ہیں. اگر آپ کو سیٹنگ نہیں آتی کتاب کی تو آپ اس کی سیٹنگ جو ہے سیٹنگ کسی سے کروا لیں تو وہ بہتر ہے. اگر آپ کو سیٹنگ نہیں آتی, اگر آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. یہ تھا آج کا سبق, اور یہ اس کلاس کا اسٹڈی اینڈ ریسرچ اپلیکیشنز کورس کی آخری کلاس تھی جس میں ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں. اور آخر میں جو بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کوئی بھی کسی بھی چیز کا فولڈر بنانا چاہتے ہیں تو میں یہ بتا دوں کہ فولڈر کیسے بناتے ہیں. کوئی بھی آپ ایپ اٹھا کے, مثال کے طور پہ یہ ایپ ہے, میں اس کے اندر رکھنا چاہتا ہوں, اس کے اندر یہ دیکھیں, اور یہ اس کے اندر آ جائے گی. میں اس کو اٹھا کے اس کو دبا کے رکھوں گا, اس کے اندر یہ چلی جائے گی اس فولڈر کے اندر, ٹھیک ہے. یہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی امید ہے. اور اگر میں اس فولڈر کا نام تبدیل کرنا چاہتا ہوں, مثلا یہ میں نے القرآن لکھا ہے, یہاں پہ میں اس کو تھوڑا سا دباتا ہوں. جب میں نے دبایا تو یہ دیکھیں اوپر موجود, یہاں پہ میں اس کا نام تبدیل کر سکتا ہوں. میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں الحدیث, ٹھیک ہے, الحدیث. یہاں پہ میں لکھا, یہ دیکھیں جیسے میں نے لکھا اس کو واپس کر دیتا ہوں, یہ خود بخود یعنی الحدیث کے نام سے یہاں پہ فولڈر آ جائے گا. یعنی کہ آپ کسی اپلیکیشن کو فولڈر میں کیسے لے جا سکتے ہیں, یہاں سے اٹھائیں اور یہاں پہ رکھ دیں, اور یہاں پہ اس پہ کلک کریں اور اس پر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ اس کا نام چینج کر سکتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے بہت زیادہ اپنے موبائل کے اوپر اپلیکیشن کو زیادہ انسٹال نہ کر کے رکھیں, جو آپ کی ضرورت ہے وہ رکھیں, اور فولڈر کی شکل میں ایک ترتیب دے کے اس کو رکھیں تاکہ آپ کے موبائل میں خوبصورتی رہے اور ہر چیز بکھری ہوئی نہ نظر آئے, اور آپ اس کو اچھی طرح مینیج کر سکیں. اپنی ضرورت کی چیزیں رکھیں اور اپنے موبائل کا صحیح استعمال جو ہے وہ سیکھیں. تو امید ہے کہ ہمارا یہ کورس آپ کو انشاءاللہ سے پسند آیا ہوگا. ہم نے بہت محنت کرنے کی کوشش کی ہے, اور اس کے علاوہ بھی اپلیکیشنز تو بہت ساری ہیں. آپ مزید سرچ کرتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت ساری مل جائیں گی. تو
اپلیکیشنز تو بہت ساری ہیں، لیکن جو ہمیں اچھی لگی ہیں، ہم نے استعمال کی ہیں ابھی تک، وہی چیزیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو بہتر لگا ہوگا یہ کورس۔ اگر آپ کو یہ کورس اچھا لگا ہے اور آپ نے اس ویڈیو کے کمنٹ میں فیڈ بیک دینا ہے، یا پھر آپ ہمارے السید اکیڈمی کے پیج پہ آ سکتے ہیں، وہاں پہ آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے مختلف کورسز جو ہم کرواتے رہتے ہیں، ہم آن لائن قرآن ٹیچنگ کورس کرواتے ہیں، اسی طرح گرافک ڈیزائننگ، ویڈیو ایڈیٹنگ، موبائل پر بہت ہی زبردست پروفیشنل ویڈیو ایڈیٹنگ ہم سکھاتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے اسٹڈی اینڈ ریسرچ اپلیکیشن کورس وہ بھی شروع کیا تھا، آج اس کا اختتام ہے۔ اور اسی طرح جو ہے آنے والے وقت میں انشاءاللہ ایک بہت ہی زبردست موبائل کے حوالے سے میں کورس لے کے آؤں گا، جو آپ کے لیے بہت ہی مفید ہوگا، بلکہ وہ ہر کسی کے لیے مفید ہوگا۔ وہ چیزیں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا جو آپ نے پہلے نہیں سیکھی ہوں گی۔ تو امید ہے کہ آج کی کلاس آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ کلاس پسند آئی ہے تو ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، السید اکیڈمی کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔